السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹ، قسط نمبر 50 پارٹ 2۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے قریب بیٹھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس قدر خوبصورت لگو گی اس ساڑی میں۔ نور کے گلے میں پہنی چین سے کھیلتے ہوئے بہکی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے کان کے قریب جھکتے گمبھیر آواز میں کہا، آج رات ہم دونوں یہاں پر گزاریں گے، پلیز مت کریں میرے ساتھ ایسا۔ اس کے رونے میں تیزی آئی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہا، تم طوائف ہو اور اس کا کام مرد کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اس نے تڑپ کر شداور کو دیکھا۔ میں طوائف؟ نور نے کھوکھلا قہقہ لگاتے ہوئے خود کی طرف اشارہ کیا۔ عورت جسم بیچے تو وہ طوائف کہلاتی، اور مرد جسم نوچے تو وہ کیا کہلائے گا؟ شداور خان، میں نے تو اپنا جسم نہیں بیچا تھا، پھر بھی طوائف کہلا رہی ہوں۔ تم نے مجھے خریدا، مجھے نوچا، پھر تم کیا کہلاؤ گے؟ شداور نور کے سوال پر دنگ رہ گیا۔ شداور خان بے ساختہ ہاتھ اس کے چہرے کے قریب لے جاتے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کتنی مرتبہ تمہیں کہا ہے رویا مت کرو، نہیں چھوؤں گا تمہیں۔ اسے چپ نہ ہوتے دیکھ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چلنے لگا۔ نور نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ شداور خان اپنے رویے پہ بے حد حیران ہوتا اسے کمرے میں اکیلا چھوڑتے اسٹڈی روم میں بند ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ کیوں نرم کر رہا ہوں؟ وہ صرف ایک طوائف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور طوائفوں سے صرف طلب پوری کی جاتی ہے۔ شداور خان پاگلوں کی طرح اسٹڈی روم میں چکر لگاتے اپنے بال پکڑے چلایا تھا۔ ہاں، وہ صرف ایک طوائف ہے۔ وہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے چیئر پر پھینکی۔ اس کے آنسو کیوں مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا؟ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو ہاتھ مارتے زمین پہ بوس کر چکا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اسٹڈی روم سے باہر آتے بیڈ پر بیٹھی روتی ہوئی نور کے قریب جا کے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اپنے بے حد قریب کرتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ شداور خان درندہ بنتے پھر سے اس معصوم کو نوچنا شروع ہو گیا۔ نور کے لبوں پر تکلیف دہ کھوکھلی مسکراہٹ تھی۔ ایک دن تم بھی اسی طرح تڑپو گے شداور خان، جیسے تم مجھے تڑپا رہے ہو، دل میں کہتے آنسو سے بھری آنکھوں کو بند کرتے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائی۔ آنکھوں میں جمع ہوئے آنسو روز قطار بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ شداور خان اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ داؤد کا نام جگمگا رہا تھا۔ آ رہا ہوں میں۔ جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے فون کر کے بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ شداور نے اس کی بات سنے بغیر پھنکارتے ہوئے کال کٹ کر دیا۔ شداور فریش ہو کر اپنی شرٹ پہنتے ہوئے نور کو اکیلے اس گھر میں چھوڑتے چلا گیا۔ نور بالکنی میں جاتے اپنا سر تھام کر رونا شروع ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے والے گھر پر گئی۔ اردشیر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے چائے پی رہا تھا۔ نور کی آنکھیں چمکی تھیں 3 سال بعد اپنے دوست ارد کو دیکھ کر۔ اس کا شدت سے دل چاہا تھا اس سے جا کے ملے، باتیں کرے، لیکن وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے خود ہی اپنے مخلص دوست کو خود سے دور کیا تھا۔ کاش ارد میں تم سے مل پاتی، تم سے باتیں کر پاتی، اپنے دکھ تم سے بانٹ پاتی۔ اداسی سے مسکراتے ہوئے وہ ارد کو دیکھ رہی تھی۔
اچانک ارد شیر نے اپنی باری پلکوں کو اٹھاتے نور کو دیکھا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے یقین نہ آیا، اس کی دوست، اس کی محبت اس کے سامنے ہے۔ جلد بازی میں وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ کنارے پر رکھنے کی وجہ سے کپ زمین پہ بوس ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے مین گیٹ کے باہر آیا جس گھر میں نور تھی۔ سر، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایک بوڑھے شخص نے پیار بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ انکل، مجھے میری دوست سے ملنا ہے، ارد شیر نور پر اپنی آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ دیکھو، یہاں پر تمہاری کوئی دوست نہیں ہے۔ بوڑھے آدمی نے اپنے لہجے کو سخت کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا شداور خان نور کو خرید کر یہاں لایا ہے۔ انکل، آنے دیں اسے، نور بالکنی میں کھڑی چلائی تھی۔ گارڈ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ہوئے ارد شیر کو اندر جانے دیا۔ ارد شیر کے اندر داخل ہوتے کچھ پل بعد نور گارڈن میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ جھجکتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ تمہارے سامنے ہوں، آنکھوں میں چمک لیے اداسی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ امید کرتا ہوں میرے جانے کے بعد تمہاری زندگی آسان ہو گئی ہوگی۔ ارد شیر کے لہجے میں نمی شامل ہوئی تھی۔ آسانی کا تو معلوم نہیں، لیکن ایک مخلص دوست کو خود سے دور کر کے بہت پچھتائی تھی، اور اپنے اس مخلص دوست کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود سے دور کیا تھا۔ آخری الفاظ دل میں کہے۔ مخلص مت کہو نور مجھے، کیونکہ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے۔ کسی ایک کے دل میں دوسرے کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے اور دوستی بدنام ہو جاتی ہے۔ ارد شیر نظریں چراتے ہوئے کہہ کر آخری بات دل میں کہی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ میرے لیے تم مخلص ہو ارد۔ بے اختیار نور نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اپنی حرکت پر غور کرتے نور نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ 3 سال میں تم کتنے لمبے ہو گئے ہو، نور سر تا پاؤں تک ارد شیر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ 3 سال میں اس کا قد 6 فٹ ہو چکا تھا۔ عمر کے ساتھ قد بڑھ جاتا ہے۔ میرا تو نہیں بڑھا، نور نے اپنے آپ کو دیکھتے دکھ سے سر ہلایا۔ 3 سال پہلے بھی اس کا قد 5 فٹ ہی تھا۔ ہم دونوں ہم عمر ہیں، لیکن تم تو مجھ سے لمبے کیوں ہو؟ نور اس کے کندھے پر مکہ مار کر منہ بناتے آنکھیں پٹ پٹا کر رخ دوسری طرف کر گئی۔ اب اس میں میری کیا غلطی ہے جو مجھے مار رہی ہو تم؟ ارد شیر کو اس کا یوں خود سے فری ہونا بے حد اچھا لگا تھا، لیکن اس کے سامنے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتے بولا تھا۔ ہم دونوں دوست ہیں، ہماری عمر بھی ایک جتنی ہے، ہماری عادتیں بھی ایک جیسی ہیں، پھر ہماری ہائٹ ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ نور کو بے حد غصہ آ رہا تھا کہ ارد شیر کی ہائٹ اس سے لمبی کیسے ہو گئی۔ نور کی ایک بات نے اسے مستقبل میں توڑنا تھا، اسے احساس دلانا تھا کہ اس نے غلط کہا تھا۔ ان دونوں کی عادتیں واقعی میں ایک جیسی تھیں۔ دونوں کو کالا رنگ پسند تھا اور وہ کالے کپڑے پہنے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ ان کی ملاقات پر ہمیشہ اتفاق ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی زاویے میں، ایک ہی ایکسپریشن چہرے پر سجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو میری طرف غصے سے؟ صحیح کہا ہے میں نے، دوستوں کی سب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو پھر تمہاری ہائٹ کیوں لمبی ہے؟ ہماری عمر ایک جیسی ہے، کچھ عادتیں ایک جیسی ہیں، لیکن محترمہ، میں لڑکا ہوں، تم لڑکی ہو، اور ان کی جسامت میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے میرے خیال سے۔ ارد شیر چہرے پر ہاتھ رکھتا، سر نیچے کرتے، سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تمہاری ہائٹ کیسے لمبی ہو گئی؟
تم نے جو کھایا ہے وہ مجھے بھی دو، میں کھاؤں گی، پھر میری ہائٹ بھی تمہاری جتنی ہو جائے گی، ہم دونوں سیم ہو جائیں گے۔ نور تالیاں بجاتے ہوئے خوش ہوتے اس کا بازو پکڑتے آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے نور کو اس کی عمر کے مطابق حرکت کرتے دیکھا تھا، بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھا تھا۔ سچ میں 17 سال کی لگ رہی تھی۔ ارتھ کیا ہوا؟ نور، آج پہلی بار تم اپنی عمر کے مطابق حرکتیں کر رہی ہو، ارتشیر نے خوش ہوتے اسے بازو سے پکڑتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نور اس کی بات پر ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ ارتھ، تمہارے ساتھ رہتے نہ جانے کیوں میں بچوں جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتی ہوں۔ میں بچی نہیں بننا چاہتی۔ نور اپنے بازو سے اس کے ہاتھ ہٹاتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونا شروع ہو گئی۔ کیوں نور، تم یہ سب اس شداور کی وجہ سے کہہ رہی ہو؟ ارتشیر نے حیران ہوتے سوال کیا۔ نور کی بات پر اس کے ذہن میں پہلا خیال ہی اس درندے کا آیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ارتھ، نور نے نظریں چرائی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ ارتشیر نے بمشکل یہ الفاظ بولے تھے۔ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا اسے یہ الفاظ بولتے وقت کس قدر تکلیف ہوئی تھی۔ نہیں معلوم، نور نے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب نہیں معلوم؟ تمہارا بیٹا ہے، کیا شداور اسے تمہارے پاس واپس لے کر نہیں آیا؟ نہیں، اس نے میرے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ میرا بہت دل چاہتا ہے میں اپنے بیٹے سے ملوں۔ تم مجھ سے ملنے آ جایا کرو گے یہاں پر؟ تم سے مل کر میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نور نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ارتشیر نے فوراً ہاتھ تھام لیا۔ بالکل، میرا گھر سامنے ہی تو ہے، جب تمہارا دل چاہے مجھ سے ملنے کا مجھے بس ایک آواز دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا الادین کے جن کی طرح۔ نور اس کی بات پر کھلکھلا کے ہنس دی۔ ارتھ نے دل میں اس کی ہنسی کی نظر اتاری تھی۔ اوکے الادین کے جن، اب اپنے چراغ میں واپس چلے جاؤ کیونکہ اصل والا جن آنے والا ہے۔ نور نے مسکراتے ہوئے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ارتشیر کی نظروں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ گھر کے اندر جا کے دروازہ نہ بند کر گئی۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ وہ بے حد خوش تھا 3 سال بعد نور سے مل کر۔ کیا بات ہے سکندر بیٹا، بہت خوش ہو آپ؟ اماں جی اس کے پاس بیٹھے سر پر ہاتھ رکھتے خوش ہوتے بولی تھی۔ اماں جی، آج میں نور سے ملا۔ ارتشیر ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ اماں جی تب سے ان کے گھر ملازم تھی جب ارتشیر کے ماں باپ زندہ تھے۔ وہ 1 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد اماں جی نے ارتشیر کو پالا تھا۔ انہوں نے شادی نہ کی تھی تاکہ وہ اس کی تربیت اچھے سے کر سکیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اماں جی اس کے بال سہلانے لگی۔ ارتشیر جلدی ہی گہری نیند سو گیا۔ اماں جی نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بڑھ کے اس کو چاہتی تھی۔ ان کی زندگی کا کل اثاثہ وہی تھا۔ امی جان، میری گڈو کب آئے گی؟ ارسلان اسما کے پاس بیٹھے ہاتھ پاؤں صوفے پر مار رہا تھا۔ جب اس نے آنا ہوگا آ جائے گی۔ احمد ارسلان کو اٹھا کر دوسرے صوفے پر بٹھاتے اسما کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دادو، بابا نے امی سے دور بٹھا دیا، بابا گندے ہیں۔ ارسلان مراد شاہ کے سینے سے لگتے دہاڑے مار کر روتے ہوئے بولا تھا۔ ذرا جو تم میں شرم ہو احمد، میرے بیٹے کو رلا کے تمہیں سکون ملتا ہے۔
مراد شاہ نے احمد کا ہاتھ پکڑتے کھینچ کر اسے اسما سے دور کیا۔ وہ گرتے ہوئے بچا تھا۔ انہوں نے ارسلان کو اسما کی گود میں بٹھا دیا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھتے اس کے سینے سے چپک گیا۔ بابا، اس چوئنگم کو میری بیوی سے دور کریں۔ احمد کھا جانے والی نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ مراد شاہ کو جوتا پکڑتے دیکھ احمد کی زبان کو بریک لگی تھی۔ بابا صحیح کہہ رہا ہے احمد، ہماری بیویوں کے ساتھ چپک کے بیٹھا رہتا ہے یہ چوئنگم۔ سجاد شاہ کو رات کا اس پہ بے حد غصہ تھا۔ اسما، انشا بیٹا، آپ دونوں آج سے ایک کمرے میں سویا کرو گی پارس کو اپنے ساتھ لے کر، اور باقی بچوں کو یہ دونوں بھائی سنبھالا کریں گے۔ اور خبردار میرال بیگم، اگر آپ نے اپنے بیٹوں کا ساتھ دیا۔ مراد شاہ پیار بھرے لہجے میں انشا اور اسما سے کہتے سختی سے میرال بیگم کو ڈانٹنے لگے۔ بابا، یہ غلط بات ہے، ہماری بیویاں ہیں اور یہ ہمارے کمرے میں رہیں گی۔ دونوں بھائی فوراً بولے تھے۔ زبان نہ چلاؤ تم دونوں، اور خبردار اگر تم دونوں نے میرے بیٹے کو کچھ کہا، میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم دونوں تین تین بچوں کے باپ ہو۔ جوتا اٹھا کر مارنا شروع ہو جاؤں گا تم دونوں کو۔ مراد شاہ غصے اور اشتعال سے کہتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ انہیں آفس میں ضروری کام تھا۔ یہ چوئنگم نہیں بچے گا آج ہم سے۔ احمد اور سجاد ارسلان کو اسما کی گود سے اٹھاتے، ایک پاؤں احمد نے پکڑا اور ایک سجاد نے پکڑ کے اسے الٹا لٹکا دیا۔ ارسلان اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا۔ چپ کرو، تمہاری وجہ سے بابا نے ہماری بیویوں کو علیحدہ کمرے میں رہنے کا کہا ہے۔ وہ دونوں غصے سے چلائے تھے۔ ارسلان آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے غصے سے دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے معصوم بیٹے کو چھوڑیں۔ پارس ارسلان شاہ کی دونوں مائیں اپنے شوہروں کے پاس کھڑے ہوئے غصے سے بول رہی تھیں۔ معصوم؟ توبہ استغفر اللہ، اگر یہ معصوم ہے نا تو ہم دونوں بھائی بدمعاش ہیں۔ دونوں نے ارسلان کی طرف گھورتے ہوئے اپنی اپنی بیوی سے کہا تھا۔ دیکھو ذرا اپنے معصوم بیٹے کو کیسے اپنے باپ کی طرف گھور کے دیکھ رہا ہے۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ فتنہ گیا کس پر ہے۔ بابا، میں دادا ابو پہ گیا ہوں۔ ارسلان چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے آنکھیں پٹ پٹا کر بلائی لب باہر نکالتے، چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامتے بے حد پیار سے بولا تھا۔ احمد کو ایک پل کے لیے بے حد حیرانگی ہوئی تھی کہ ارسلان کو ان کی سوچ کیسے پتہ چلی۔ امی، ساڈا پیو کدے تے گیا ہے؟ امی، ہمارے بابا کس پر گئے ہیں؟ ارسلان کی بات پر دونوں نے اپنی ماں سے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ جا کے اپنے باپ سے پوچھو کس پر گیا ہے، میرال بیگم اکتاہٹ بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ تنگ آ گئی تھی ان کے روز روز کے چونچ لگانے پر۔ بابا، میں دادو سے پوچھ کر کہ وہ کس پر گئے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ارسلان نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہتے ہوئے احمد کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال لیا جو احمد شاہ نہ دیکھ پائے۔ ہاں تو جا کر بابا سے پوچھے گا، پھر بابا جوتا اتار کے 100 جوتے ہمارے سر پہ پورے کریں گے۔ سجاد شاہ جل کر طنزیہ لہجے میں بولے تھے۔ امی جان، ماں جان، مجھے الٹی آ رہی ہے، ارسلان رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سجاد، میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے نیچے اتار دے۔ انشا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بہانے کر رہا ہے یہ، کچھ بھی نہیں ہوا اسے۔ سجاد شاہ نے اس کی کمر پر تھپڑ مارا تھا۔ ارسلان اونچی آواز میں رونے لگ گیا۔ انشا ان دونوں بھائیوں کو ارسلان سے دور کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ میرا بچہ، میرا پیارا بیٹا، انشا دیوانہ وار اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ مراد شاہ ضروری فائل گھر بھول گئے
تھے وہ لینے کے لیے واپس آئے۔ ارسلان کو روتے دیکھ تیز قدم اٹھاتے اسے اپنی گود میں لیے سینے سے لگا گئے۔ میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ مراد شاہ نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی پیشانی پر آئے بال پیچھے کرتے پوچھا۔ دادو، بابا نے اور بڑے بابا نے مجھے مارا اور مجھے الٹا لٹکایا، ارسلان ہاتھ نچاتے ہوئے کہہ کر مراد شاہ کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ مراد شاہ نے خون خوار نظروں سے اپنے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا تاثر بڑھتے دیکھ دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں، دونوں یک زبان میں کہتے اپنی اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، مرتی کیا نہ کرتی کے مترادف ان دونوں کی حالت ہو گئی تھی۔ اگر سچ بتاتی تو ان دونوں کے شوہروں کی چترول ہو جانی تھی، اگر جھوٹ بولتی تو ان کا بیٹا جھوٹا ثابت ہوتا اور سچ پتہ چلنے پر انہیں بھی ڈانٹ پڑتی۔ مراد شاہ کو اسما اور انشا کی حالت دیکھتے انہیں سمجھ لگ گئی تھی کہ وہ دونوں کچھ نہیں کہیں گی۔ دادو، یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے مارا اور الٹا لٹکایا ہے، ارسلان نے موبائل پر مراد شاہ کے سامنے کیا۔ اس میں ویڈیو چل رہی تھی جس میں احمد اور سجاد نے اسے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور سجاد نے اس کی کمر پر تھپڑ مارا تھا۔ احمد ارسلان کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھتے حیران ہوتے، اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، پاکٹ خالی تھی۔ ویڈیو دیکھتے مراد شاہ کو خود پر کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ان کا دل چاہا اپنے بیٹوں کے سر پر 100 کی تعداد میں جوتے مارے۔ پارس بیٹا، آپ اندر جاؤ، مجھے آپ کے بابا سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے ارسلان کو نیچے اتارا۔ ارسلان بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مراد شاہ نے اپنا بیلٹ اتارتے دونوں کو مارنا شروع ہو گئے۔ ماموں، جب ارسلان کو انہوں نے الٹا لٹکایا تھا جیسے تب خاموش رہی تھی، تم دونوں اب بھی خاموشی سے کھڑی رہو، مراد شاہ سختی سے کہتے ان دونوں کو پھر سے بیلٹ سے مارنا شروع ہو گئے۔ احمد اور سجاد کی چیخیں سن کر میرال بیگم تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ہاتھ سے بیلٹ کھینچ کر اپنے بیٹوں سے دور کیا۔ مراد، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان بیٹوں کو مار رہے ہیں۔ احمد اور سجاد کی طرف ہاتھ بڑھاتے انہیں کھڑا کیا تھا۔ تمہارے ان جوان بیٹوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنے 3 سالہ بیٹے کو الٹا لٹکا کر مارتے ہوئے انسان ایک دفعہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، حد 2 دفعہ کر لیتا ہے، لیکن تمہارے ان جوان بیٹوں کو شرم ہی نہیں آتی؟ پرسوں بھی انہوں نے ارسلان کو کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ ان دونوں کی بیویوں کے پاس نہ جا سکے۔ یہ حرکت ان کے کرنے والی تھی اپنے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ۔ مراد شاہ غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولے تھے۔ میرال بیگم خاموش ہو گئی، ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ مراد شاہ غصے سے بھرے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ تینوں بھی غصے اور اداسی سے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ احمد، ہمارے الٹے کاموں کی وجہ سے مار پڑی ہے آج اپنی بیویوں کے سامنے۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، ارسلان نے میری پاکٹ سے موبائل کب نکالا تھا اور اسے ویڈیو بنانا کس نے سکھائی؟ احمد کی بات پر سجاد شاہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ وہ دونوں یہ بات بھول گئے تھے کہ ان کا باپ میجر کے ساتھ ہیکر بھی ہے، اور پارس ارسلان احمد شاہ پورا دن اپنے دادو کے پاس رہتا تھا۔ جب وہ کمپیوٹر چلاتے تھے، ان کی گود میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ کی ایک ایک حرکت پر دھیان دیتا تھا۔ 3 سال کی عمر میں اس نے موبائل، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ہینڈل کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا تھا جو ابھی اس کے باپ کو معلوم نہیں تھا۔ آپی، احمد کیوں کرتے ہیں اس طرح ارسلان کے ساتھ؟ وہ رو رہی تھی۔
اسما کیوں رو رہی ہو تم؟ چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع ہو جاتی ہو۔ انشا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اتنا مت رویا کرو، بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ کچھ دیر ہی رہ گئی ہے تمہاری بیٹی کی پیدائش میں۔ بیٹی؟ اسما نے خوشی اور حیرانگی سے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑتے پوچھا تھا۔ اسے یہ تھا کہ پہلے بھی اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، شاید اب بھی بیٹا ہی ہو۔ جی بیٹی، مجھے یہ کافی دیر سے معلوم تھا۔ میں تم سے جھوٹ بولتی تھی کہ اب بھی پتہ نہیں چل رہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں اپنی بہن کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسما خوش ہوتے انشا کے گلے لگ گئی۔ آپ نے وجہ بتائی تھی کہ مجھے ابھی تک سکھایا نہیں گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں بھی ڈاکٹر بن رہی ہوں، مجھے معلوم ہے 1 یا 2 سیمسٹر کے بعد یہ سب سکھا دیا جاتا ہے۔ اسما نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ اسما نے اپنا کالج کمپلیٹ کر لیا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا۔ میری بہن ہے یہ؟ ارسلان کمرے میں داخل ہوتا خوشی سے اچھلتے بھاگتے ہوئے بیڈ پر چڑھ کے انشا کی گود میں بیٹھ گیا۔ امید کرتی ہوں ریڈرز آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور ایپیسوڈ کو دیکھ کر لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کر دیں۔